مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، احباب گرامی، وہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو قابل توضیح ہیں. میں ان پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں. پہلی بات تو نیت کی جمع ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ نیت کی جمع ہے. اور نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نیت کا مطلب ہوتا ہے اس حدیث پاک میں جو نیت سے مراد ہے کہ خدا بند تعالیٰ کی خوشنودی، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے دربار میں تقرب حاصل کرنے کا ارادہ. خدا بند بزرگ و برتر کی بارگاہ میں تقرب، نزدیکی حاصل کرنے کا ارادہ، اس کو نیت کہا جاتا ہے. اور ہجرت کا لفظ بھی آیا ہے. تو ہجرت لغت میں چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بھی چھوڑ دینا. یہ ہجرت کہلاتا ہے لغوی معنی کے اعتبار سے. بعض حدیثوں میں بھی ہجرت کا لفظ چھوڑ دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ وہ تمام چیزیں چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو یہاں بھی وہ رک جانے، چھوڑ دینے کے معنی میں آیا ہے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہجرت یہ ہے کہ مسلمان خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے پیش نظر اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے شہر یا ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا ملک میں چلا جائے جہاں اس کا دین و ایمان محفوظ رہ سکے. شریعت کی اصطلاح میں جو ہجرت ہے کہ خداوند بزرگ و برتر کی خوشنودی کے پیش نظر اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے ایک جگہ سے یا ایک شہر سے یا ایک ملک سے دوسرے شہر یا دوسرے ملک یا دوسری جگہ میں چلا جانا تاکہ اس کا دین و ایمان محفوظ رہ سکے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام ہی کی طرف جائے گا تو یہ ہجرت کہلائے گی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں کچھ صحابہ کرام حبشہ کی طرف چلے گئے تھے. حالانکہ حبشہ دارالکفر ہی تھا، مکہ بھی دارالکفر ہی تھا. تو مکہ سے جو حبشہ کی طرف گئے تھے، انہوں نے ہجرت کیا تھا، تو دارالکفر سے دارالکفر کی طرف ہی وہ گئے تھے. لیکن چونکہ وہاں ان کے دین و ایمان کی حفاظت تھی، محفوظ تھے یہ، لہٰذا یہ ہجرت کہلائے گی. اصطلاحی ہجرت، شرعی ہجرت کہلائے گی. چونکہ وہاں اور انہوں نے چھوڑا بھی تھا مکہ کو. کیوں؟ تاکہ ہمارا دین و ایمان سلامت رہے، ہمارے عقائد، ہمارے جو نظریات ہیں اسلامی وہ محفوظ رہ سکیں، ہماری جان مال کی حفاظت ہو سکے. تو انہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی. اس کو بھی ہجرت کہیں گے. حالانکہ وہ بھی دارالکفر ہے، وہ بھی دارالکفر. ان دنوں مکہ بھی دارالکفر تھا اور حبشہ بھی دارالکفر تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کیا. تو مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت کیا انہوں نے، تو وہ دارالاسلام کی طرف. الحمدللہ وہاں امن تھا، اسلامی عقائد اور نظریات کی حفاظت بھی تھی، دین و اسلام ایمان کی حفاظت بھی تھی. تو مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہوئی. اور مکہ سے حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی وہ دارالکفر سے دارالامن کی طرف ہجرت ہوئی تھی. تو دونوں کو ہجرت کا لفظ ہم بول سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس حدیث پاک سے آپ کو جو باتیں لینے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آدمی کی نیت، آدمی کا ارادہ، قصد صاف ہونا چاہیے. اگر آپ نے اچھا کام بھی کیا ہے لیکن آپ کا ارادہ اور آپ کا قصد رضا خداوندی کا حصول نہ ہو تو پھر وہ اچھا کام میں بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا. مثلا آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں، میلاد النبی کی محفل میں جا رہے ہیں، یا ذکر شریف کی محفل میں جا رہے ہیں، یا ختم شریف کی محفل میں جا رہے ہیں، قرآن خوانی کی محفل میں جا رہے ہیں. اگر جانے کے وقت میں آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ فلاں صاحب سے میرے تعلقات اور مراسم اچھے ہیں، اگر نہیں جاؤں گا تو ان کو تکلیف ہو جائے گی، وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر میں بھی اپنے گھر پہ اس طرح کی محفل کروں گا تو وہ نہیں آئیں گے، تو اب آپ فلاں صاحب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو دیکھیے یہ کتنی بڑی حرمہ نصیبی ہے، بد نصیبی ہے کہ آپ کا وقت بھی جا رہا ہے
آپ کا سمے جا رہا ہے، آپ کام بھی کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، ختم شریف کی محفل میں شریک بھی ہو رہے ہیں اور عاد و وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ثواب سے آپ محروم ہو گئے، کیونکہ آپ نے رضائے مولا کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کسی بندے کی رضا کا ارادہ کر لیا، کسی بندے کی خوشی کا ارادہ آپ نے کر لیا کہ فلاں صاحب راضی ہو جائیں گے، وہ ناراض نہ ہونے پائیں، اور وہ ناراض ہو جائیں گے تو میرے یہاں بھی نہیں آئیں گے، تو ایک رسم دنیا نبھانے کا آپ نے ارادہ کر لیا، تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ آپ ثواب سے محروم ہو گئے۔ لیکن اسی جگہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ نہیں میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے تاکہ وہاں صالحین کا ذکر ہوگا، ان کے ذکر کی محفل میں شرکت کروں گا، اور اللہ کے محبوبین کے تذکرے ہوں گے، اس میں شرکت کروں گا، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے اس محفل میں شرکت کی تو الحمدللہ اس کے بے شمار برکات آپ کو ملیں گے، رب کی رضا بھی ملے گی، آپ کے اس قدم قدم پہ ثواب بھی ملے گا، ہر عمل کا ثواب بھی ملا، اور صاحب خانہ بھی خوش ہو گئے، صاحب خانہ جن کے گھر آپ گئے ہیں وہ بھی راضی ہو گئے۔ تو نیت اچھی بنا لیجئے تو سارے کام اچھے ہو گئے، لیکن نیت اگر آپ نے رضا خداوندی کا حصول نہیں بنایا تو پھر آپ کا وہ ٹھیک ہے دنیاوی طور پر وہ آپ سے راضی ہو گئے، لیکن اس کا اجر آپ کو کچھ نہیں مل پایا، اس کا آخرت میں آپ کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی محفل میں جائیں تو ارادہ اچھا کر لیں، نیتیں اچھی بنا لیجئے، انشاءاللہ جتنی اچھی نیتیں آپ بناتے چلے جائیں گے آپ کا ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا آپ نے کسی محفل میں جانے سے پہلے یہ بھی ارادہ کر لیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تاکہ چند مسلمان بھائیوں سے، اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور ان کو سلام کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، ان کی مزاج پرسی کا ہم کو موقع ملے گا، ثواب بڑھتا چلا گیا۔ اگر اسی میں آپ نے یہ بھی ارادہ کر لیا کہ میں راستے میں کسی بیمار کا گھر پڑتا ہے تو ان کی تیمارداری بھی کر لوں گا، تو الحمدللہ اس کا ثواب ایکسٹرا آپ کو ملتا چلا گیا۔ پھر اگر آپ نے یہ بھی ارادہ کر لیا کہ فلاں صاحب بھی اس محفل میں آئیں گے جن سے میرا سلام کلام بند ہے، آج اس محفل میں ان سے میں سلام کر لوں گا، تو پھر اس نیت کا ثواب الگ آپ کو مل گیا۔ اس طریقے سے جتنی بھی اچھی نیتیں آپ کرتے چلے جائیں گے الحمدللہ سب نیت کا الگ ثواب آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ بنیادی حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس میں اچھے ارادے شامل کر لے، اچھی نیت شامل کر لے، پھر دیکھ لیجئے نیت کی اچھائی کی کتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، الحمدللہ ثواب سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔